ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے سوال کی جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلا سوال آڈیو کی شکل میں ہے، اور وہ آڈیو کی شکل میں حبیب احمد بول رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو الیکشن کا ماحول چل رہا تھا، تو اس ماحول میں دوستی یاری میں تمام لوگوں نے ایک دوسرے سے شرطیں لگا لی تھی کہ یہ کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے، وہ جیت رہا ہے۔ یہ سوال ہم اس کو بریف کر دیں کہ ابھی الیکشن میں کچھ لوگوں نے شرط لگائی کہ اگر فلاں کینڈیڈیٹ جیتتا ہے اور اتنے مارجن سے تو ہم لکھنؤ میں تم کو نہاری کھلائیں گے یا لکھنؤ میں تمہیں ایک پارٹی دیں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو فریق ہارے گا اس کو پارٹی دینا ہے۔ یہ حبیب احمد کانپور سے بول رہے ہیں، کرنل گنج سے۔ جو انہوں نے آڈیو میں شکل بیان کی ہے وہ شرط کہلاتی ہے، جس کو قرآن میں میسر اور جمعہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی شرط لگا بھی دی ہے تو اس کو ختم کرنا، اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال کا جو اس میں اور ہے کہ بعض صاحب نے کہا کہ بھائی اب چونکہ جو بندہ ہار چکا ہے اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے، اگر کوئی عالم حرام کا فتویٰ بھی دے دے تو ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہم تو وہ پارٹی ہمیں چاہیے، ہم کھائیں گے اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے، شریعت میں حلال اور حرام کے مسائل بڑے سیریس اور سنجیدہ ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حرام بھی ہوگا تو ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے حرام ہونے کا تو ہمیں حرام ہونے سے لینا دینا نہیں، ہم کو تو اپنی شرط کو پورا، چونکہ وہ ہار چکا ہے لہذا ہمیں جو شرط لگائی تھی وہ ہونا چاہیے۔ لہذا ایسے لوگوں کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات اس طرح کی بے احتیاطیوں سے کبھی کبھی ایمان پر بھی عزت پڑ جاتی ہے، تو توبہ کریں۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حرام بھی ہوگا تب بھی ہم کو لینا دینا نہیں، ہم کو تو کھانا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں کھانے میں، اسے توبہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اس طرح کی شرط کو پورا کرنا بھی ضروری کیا بلکہ اسے نہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ شرط پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ بہرحال حرام ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ ایک نام ہمارے سامنے عبدالاحد، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں ٹی وی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء اسے جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ یہ تو اب ٹی وی وغیرہ کا تو بڑا پرانا زمانہ ہو گیا، اب تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ اصل میں ٹی وی ہو یا کوئی اور کسی اور نوعیت کا کوئی اسکرین ہو، دیواروں میں لوگ لگا لیتے ہیں، نیٹ کے ذریعے سے اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، موبائل ہیں، یہ سب چیزیں ضرورت بھی ہے اور بہت موقع پر یہ آلات اللہو واللعب میں بھی شمار ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو موبائل تو اب عام ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ٹی وی والا مسئلہ ہے، اس میں خبریں دیکھنا، بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو جائز ہے دیکھنا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عموماً احتیاط نہیں ہو پاتا۔ تو بہتر شکل تو یہ کہ بھائی آپ نہ رکھیں۔ رکھنا نہ رکھنا اصل میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہے۔ رکھنا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہے تو وہ چیز بھی غلط ہو جائے گی، اور عموماً چونکہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سارے میچور لوگ ہیں اور کچھ خبریں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ضروری ہوتی ہیں، تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل رکھنا نہ رکھنا نہیں بلکہ اصل اس کا استعمال ہے۔ اگر صحیح استعمال کیا گیا تو درست ہو جائے گا رکھنا، اور اگر صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا رکھنا درست نہیں ہوگا۔ نجیب خان صاحب جامع یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اس وقت تراویح کی تعداد کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، یعنی 8 اور 20 کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں بہت سی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ میں، تو میرا خیال ہے انہیں کو سن لیا جائے کیونکہ اس کے دلائل اور اس کی وضاحت ذرا لمبی ہے، اور اب تو ایسی کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں کہیں کہ غلط فہمی ہے؟ اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 8 ہیں تو جانے دیجیے ان کو، لیکن الحمدللہ پوری امت کا جو صورتحال ہے، پوری امت کی ائمہ اربعہ اور پوری دنیا کے اندر، پوری امت کے اندر، یعنی زیادہ تر لوگ وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اب اس کی بھی دلیل اگر دیں گے تو سارے سوال اور رہ جائیں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نیٹ میں بہت سے ایسی تراویح کے تعلق سے آپ اس میں سرچ کر لیں، اس میں انشاءاللہ
اور ہم لوگوں کی بھی ہے جدید مسائل میں بھی، اگر آپ سرچ کر لیں ڈسکرپشن پر انشاءاللہ لنک بھی بھیج دیا جائے گا، آپ اس میں یاد دہانی کے لیے اس میں ڈال دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو لنک بھی بنا کے بھیج دی جائے گی. خود ہم لوگوں کے چینل میں بھی موجود ہے یہ، اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مل جائے گا. تو ہم یہیں پر اس کو روکتے ہیں آپ کے جواب کو اور یہ سوال کو، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ غلط فہمی نہیں ہے. الحمدللہ اتنی امت میں اتنی بڑی تعداد 20 رکعت پڑھ رہی کہ اب جو لوگ نہیں پڑھ رہے اس کو غلط فہمی نہیں کہیں گے. عمران انصاری نیپال سے بول رہے ہیں، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا جب اس میں نماز ہو جائے گی. یہ اصل میں دارالعلوم کا حوالہ دیا ہے. آج کل مسجدوں کے نیچے ایک وہ پتلی سی، اسے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اسے کچھ کہتے ہیں، پتلی سی وائٹ کلر کی، اور فوم نہیں کہتے اس کو، کچھ اور اس کو میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا. تو وہ عام طور سے مسجد کے نیچے اس کو بچھاتے ہیں، وہ کئی کلر کا ہوتا ہے. تو عجیب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو آپ الگ سے دیکھیں دبا کر کے، جیسے کوئی چیز ہے مثال کے طور پر ایسے یہ ہمارا رومال ہے، اگر اس کو ایسے کر کے دبا کے دیکھیں تو پنچ ہلکا سا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سجدہ شاید نہ ہو. لیکن آپ اگر اس کو بچھا لیں باقاعدہ اور اس کے اوپر کوئی جانماز بچھا لیں تو اس میں سختی آ جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جن صاحب نے بھی دارالعلوم میں مفتی صاحب کو دکھایا ہوگا وہ چھوٹا سا ٹکڑا دکھایا ہوگا، تو اس کی نوعیت پوری سمجھ میں نہیں آتی. چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے ایسے پنچ کیا ہوگا تو وہ ہلکا سا پش دب رہا ہوگا، تو انہوں نے حکم لگا دیا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی. لیکن بعد میں جو صورتحال ہمارے شاید کسی نے بتایا کہ بعد میں دوسرا فتویٰ بھی آیا ہے، اور ویسے بھی اب چونکہ تقریباً مسجدوں میں 90-95% وہی بچھ رہا ہے، نیچے وہ بچھتا ہے، اس کے اوپر قالین یا دری بچھا دیتے ہیں، تو اس میں سختی محسوس ہوتی ہے. اور فقہاء نے جو لکھا ہے وہ یہی کہ جب ہم سجدہ کریں تو پیشانی میں سختی محسوس ہو، ایسا نہ ہو کہ دبتا چلا جائے، یوں دبتا چلا جائے، بلکہ وہ جا کر کے رک جائے، سختی محسوس ہو اس میں. ایسا بھی نہ ہو کہ گھس جائے جیسے گندھا ہوا آٹا ہے. اگر گندھے ہوئے آٹے میں آپ سجدہ کریں گے دباتے چلے جائیں گے تو دبتا چلا جائے گا، وہ سمجھ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز ہو جائے گی، اور اتنا ابتلاء عام بھی ہو چکا ہے. اور ہمیں صرف سختی محسوس کر، جیسے ریت ہے، ریت میں آپ سجدہ کریں گے سختی محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ پیشانی ہلا کر کے دباتے چلے جائیں گے تو وہ ریت دبتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی. تو بہرحال جو اس میں انہوں نے بھیجا ہے یہ ہم آپ کو دکھا دیں، یہ اس طرح کا اس میں بھیجا ہے، آ گیا فوٹو اس میں، یہ دیکھیے یہ ہے. تو یہ ویسے چٹکی سے دب جائے گا، لیکن آپ اگر اس کو باقاعدہ ٹائٹ کر کے بچھا دیں پورا اور اس کے اوپر جانماز بچھا دیں تو پوری سختی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس میں نماز ہو جائے گی. ہاں خالی اس پر پڑھنے سے احتیاط کریں، کیونکہ خالی اس میں تکلف سا ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز جانماز بچھا لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ، اور پیشانی دبتی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے، یہ انہوں نے فوٹو بھیجا تھا، اچھا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. عمران انصاری انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ پینٹ شرٹ ان کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے. نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے نماز پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا لباس پہننا چاہیے جو لباس صلح کا ہو، اچھا لباس ہو. اور اس طرح ان کرنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کی سب ساخت نظر آتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تھوڑی بے شرمی سی لگتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کریں. لیکن نماز بے تکلف ہو جائے گی، ایسا کوئی نماز ان کر کے بھی ہو جائے گی. سرفراز احمد پکھرائے سے پوچھتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی عمل ہو تو بتا دیجئے. جس پر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ایک تو اس کی ہماری پڑی ہوئی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا نظر بد سے بچنے کے لیے، اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہاتھ پیر دھل کر کے اس پر چھینٹے مار دے. لیکن اس میں دقت یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کس کی نظر لگی ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلانے کی نظر ہے، وہ گھر کا ممبر نہیں ہے وہ، اور آپ اس سے کہیں کہ صاحب ایسا ایسا کر دیجئے، اپنے ہاتھ پیر دھل دیجئے تاکہ مجھ پر چھینٹے مارے، تو کئی آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے کہ صاحب کہ ہم نظر ہی لگاتے رہتے ہیں، یا ہماری نظر اتنی بری ہے، آدمی برا مان جائے گا. اس لیے اس میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ آپ اس میں پڑھ کر کے دم کر دیں. اسی طرح وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بعض حضرات اس کو بتاتے ہیں، یہ سورہ ملک کے بعد سورہ نون والقلم، یہ اس کی آخری آیت ہے، اس کو پڑھ کر کے. اور ایک اور حدیث میں آتی ہے دعا مختصر سی،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں اور آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کی، ان تمام مخلوقات کی شرور سے جو بھی دنیا میں آپ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چند دعائیں آپ انشاءاللہ ان کو پڑھ کر کے پھونک دیں، بچے کو پانی میں دم کر کے پلا دیں، خود اپنے اوپر پھونک لیں، انشاءاللہ وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ محمد تمیم، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے ایف ڈی کرانا کیسا ہے؟ بہت تشنا جواب ہے، تشنا سوال ہے یہ۔ ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ ابتدائی ایجوکیشن ہے کہ بعد کی ایجوکیشن ہے؟ اگر آپ سے مراد اس میں یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن میں آگے ڈاکٹری وغیرہ پڑھائیں گے تو اس میں تو بہت پیسہ لگتا ہے، اگر سرکاری اسکول میں اس میں نہیں آ جا تو تقریباً کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو کتنے میں ایف ڈی کرائیں گے؟ تو کل ملا کر کے اس کی زحمت نہ پالیں، بلکہ کسی عالم سے پوری صورتحال بیان کر دیں اس کی کہ کیا صورتحال ہے، مالی پوزیشن کیا، کیونکہ ایف ڈی کوئی سستا سودا نہیں، وہ خود مہنگا ہوتا ہے۔ مہنگے سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنا جمع کریں گے 10 سال کے بعد آپ کو اس سے کم ہی ملے گا، اگر 1000 2000 3 جو بڑھے گا بھی تو اتنی تو ویلیویشن پیسے کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ نے مان لیجئے کہ آپ نے 5 لاکھ روپے جمع کیے 20 سال کے اندر، 5 لاکھ کی جگہ آپ کو 6 یا 7 مل گئے، تو وہ 2 لاکھ روپے آپ کو بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 15 سال 20 سال میں تو وہ اتنی اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ 50 روپے کلو ہے تو 20 سال میں تو وہ 100 روپے کلو ہو جائے گا، تو ہمارا پیسہ تو ویسے ڈاؤن ہو گیا۔ تو اس لیے ایف ڈی کوئی سستا سودا نہیں ہے، اور جو زائد رقم ملتی ہے وہ اس کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ غریبوں کو خرچ کریں، یا تو خیر وہ اگر غریب ہے بیچارہ بچہ تو اپنے اوپر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو براہ راست فون کر لیں کسی کو اور اپنے احوال بتائیں، اس اعتبار سے جواب دیا جائے گا۔ اجمالی طور پر بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ نہ کرائیں تو بہتر ہے، باقی اپنی مجبوریاں بتائیں تو ان آپ کو پرٹیکولر مجبوری سمجھ کر کے آپ کے لیے کوئی حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ عمومی حکم اس میں نہیں لگے گا کہ صاحب تعلیم کے لیے آپ ایف ڈی کرائیے، ایف ڈی کرانا جائز نہیں شکل میں، اپنی مجبوری بتائیے، پھر انشاءاللہ مفصل جواب آپ کو مل جائے گا۔ ظفر قاسمی یہ بھیمنڈی سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میرے 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، کیا زندگی میں جائیداد میں کچھ تقسیم کرنے میں بیٹا بیٹی کو برابر دینا ہوگا یا کم زیادہ دے سکتے ہیں، جبکہ جائیداد کا حصہ ابھی نہیں لگا ہے؟ فقہاء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر زندگی میں دے تو دونوں کو برابر دے، بیٹے اور بیٹیاں، کیونکہ مرنے کے بعد وہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ شریعت کی تقسیم ہے۔ زندگی میں بندہ خود تقسیم کر رہا ہے تو اس کے لیے بیٹا بیٹی دونوں برابر ہیں، تو اسے نہیں معلوم کہ کون اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ بیٹے کو بہتر سمجھ رہا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ ہمدرد ہو، لیکن چونکہ اس کے دونوں شریعت نے بیٹا بیٹی کا کوئی فرق نہیں کیا تو دونوں کو برابر برابر دینا ہے۔ البتہ اگر کوئی دیندار زیادہ ہے یا خدمت زیادہ کرتا ہے یا اس کی صورتحال یہ کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کو زیادہ کر سکتا ہے، باپ کو حق ہے۔ بیٹا یا بیٹی میں محسوس کر رہا ہے کہ میری ایک بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ ہو گئی، ایک بیچاری پریشان ہے، تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ تو اصل حکم دے کہ برابر برابر دے، لیکن اگر کوئی دوسری وجہ موجود ہے تو ایسی شکل میں وہ کم زیادہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اور پھر اللہ کے یہ چیز معاف ہو جائے گی کیونکہ وہ پریشان زیادہ ہے یا کوئی اور عذر ہے اس کے ساتھ۔ ایک نام ہمارے سامنے کلیم احمد، انہوں نے پوچھا ہے کہ امریکہ، یورپ یا کسی اور ملک کے بینک یا انشورنس کمپنی میں جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں ان کے بنانے یا تیز کرنے کا کام ٹھیکہ انڈیا کی کوئی کمپنی لیتی ہے، اسٹاف یار کا پورا استعمال پتہ ہو یا نہ ہو، تو کیا اس کمپنی میں جاب اور اس کی آمدنی جائز ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انڈیا میں بینک میں چپراسی کی نوکری کیسے جائز ہے، جبکہ وہ بھی تو سودی لین دین سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کی بھی تنخواہ جو ہے وہ اسی سے ملتی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو ایسا سافٹ ویئر بنانا جو ہم سمجھے ہیں اس سوال سے، جس میں باقاعدہ سود کا ایک اماؤنٹ کہ اتنے میں اتنا ملے گا، اتنے میں اتنا ملے گا، کیا اس طرح کے سافٹ ویئر بنانا صحیح ہے؟ تو اس طرح کے سافٹ ویئر بنانا یا اس میں کام کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اپنے وعید فرمائی ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ہم سود کا آنکڑے بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں اتنا سود، اتنے میں اتنا سود، تو ہم بھی معاون اور مددگار بن رہے ہیں. ہم ایسا فارمولہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں للچائیں اور لوگ اس کی طرف راغب ہوں. تو اس لیے جو ہے ایسی شکل میں اس سافٹ ویئر میں سودی سافٹ ویئر بنانا تو صحیح نہیں ہے اور اس میں جاب کرنا بھی صحیح نہیں. البتہ یہ جو چپراسی کی نوکری ہے اس میں ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی، گنجائش دی ہے. ویسے اب تو عام نوکریوں کی بھی اجازت علماء نے دی ہے بعض مجبوری کی وجہ سے، اور اس پر بھی ویڈیو بنا ہوا ہے ہمارا، آپ ڈسکرپشن پر سوال کر لیجئے گا، انشاءاللہ لنک بھیج دیا جائے گا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے اگر اسے اور کہیں ملازمت نہیں مل رہی تو وہ بینک کی ملازمت بھی کر لے. لیکن چونکہ سوال چپراسی کا ہے تو اس کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ سودی معاملے میں انوالو نہیں ہے. اور رہا مسئلہ یہ کہ اسے جو تنخواہ مل رہی ہے تو سود کا پورا ایسا نہیں کہ بینک کا سارا نظام سود پر ہوتا ہے. بینک کاروبار بھی کرتا ہے اور کاروبار سے بھی اس کو آمدنی ہوتی ہے، پورا اس کا نظام سود پر نہیں ہے. تو اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو چپراسی ہے، گیٹ مین ہے، اس کی آمدنی اس سے کنسیڈر کر لی جائے گی جو دوسری آمدنیاں بینک کی ہیں. تو چپراسی وغیرہ کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے. محمد سلمان انہوں نے ایک پی ڈی ایف میں سوال بھیجا اور ان کا سوال ہندی میں. انہوں نے پی ڈی ایف میں سوال بھیجا جس میں طلاق کا ذکر ہے، اور آج کل جو وکلاء حضرات 3 طلاق بھیج دیتے ہیں تو اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دیں گے، اور آپ اپنا اسی ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیں. چونکہ آپ کا تھوڑا تفصیلی ہے تو یہ 9 نمبر سوال ہے آپ کا، ہم انشاءاللہ اس میں الگ سے ویڈیو بنائے دیتے ہیں، اس کو آپ سن لیجئے گا. نام اجی ورما، یہ غیر مسلم ہے کیا؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. اجے ورما انہوں نے کامنٹ کیا کہ ہمیں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ ایک طلاق شدہ عورت ہے جس کی 4 بیٹیاں ہیں، جس وجہ سے کھانے پینے کی اور پیسوں کی بہت دقت ہوتی ہے، کمائی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں. کیا اس صورت میں اس عورت کی ماں اس سے زکوٰۃ میں پیسے مدد کے لیے دے سکتی ہے؟ پلیز سنڈے والی ویڈیو میں ضرور اس کو بتائیے گا. اب نام تو اجے ورما دیا ہوا ہے، ممکن ہے یہ وکیل ہوں اور کسی عورت نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا ہو یا پڑوسی ہوں گے. بہرحال واللہ عالم. جہاں تک سوال کا تعلق ہے وہ یہ کہ ماں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی، بیٹی یا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. البتہ اگر داماد ہے تو داماد کو دے دے، بات گھوم پھر کر کے وہی ہے، اس کو تو گھر کا خرچ دیکھنا ہے نا. تو بیٹی کو نہ دے کر کے داماد کو دے دے، داماد خرچ کر لے گا. اب اس میں بھی وضاحت نہیں کہ شادی شدہ ہیں یا، لیکن اس میں طلاق شدہ ہے تو بیٹی کو نہ دے، کسی سے دلوا دیں، کسی اور کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ اپنا یہ پیسہ لے لیجیے، آپ اس کے مالک ہیں اور آپ ہماری بیٹی کو دے دیجیے، مجبور ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا صدقے کا. تو یہ شکل اپنائی جا سکتی ہے. باقی ماں بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اس کی دوسری ترکیبیں ہیں، آپ اس کو فون پر معلوم کر لیں کہ اس کی کیا ترکیب ہے، کس طریقے سے اس کو زکوٰۃ دینے کی شکل بنائی جائے. آخری سوال ہمارے سامنے محمد امین، یہ ٹیکسس امریکہ، انہوں نے کامنٹ کیا: السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ شب برات میں حلوہ وغیرہ بناتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، نہ وہ ضروری سمجھتے ہیں، یعنی ایک ماحول ہوتا ہے تو بس اس وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی بھی ایک ویڈیو کل بھی بھیجی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج پھر بھیج دی جائے. لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس میں نہ جائیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ زندگی میں گئے ہیں، اس کے بعد بھی 15 شعبان کی رات آئی لیکن آپ دوبارہ نہیں گئے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو جانا ہے تو زندگی میں ایک بار چلا جائے، لیکن عموماً یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ حضور زندگی میں ایک بار گئے ہیں اور یہ سنت، اس کا درجہ کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، بدعت ہے، کیا ہے کیا نہیں. یہ اس وقت ایک رسم کسی ہے تو ظاہر بات ہے کہ رسموں سے بچنا چاہیے، خاص طور سے وہ رسمیں جو دینی لبادہ اوڑھ لیں، دین کی شکل اختیار کر لیں، تو ان سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے. اس لیے نہ جائیں تو بہتر ہے، بلکہ نہ ہی جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی خرافات ہوتی ہیں وہاں، ٹھیلے ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اور وہ تو ایک جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت مفقود ہوتی ہے. کہ میلہ سا لگا رہتا ہے، جو جائے جس کا جی چاہے تجربہ کر لے، اور پھر وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 10-10 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر، 3 سواریاں بائک پر اور اس پر لے کر کے فراٹے رات بھر بھرتے ہیں.
ٹرافک اصول کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، پولیس والوں سے بھی کبھی کبھی بھیڑ جاتے ہیں، سب بیوقوفیاں کرتے ہیں، ادھر سے ساری رات وہ اسی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر درگاہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس وہ کیا پڑھنا اور کیا ذکر اور کیا اذکار، تو ایک تماشا سا ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا جانا بھی چونکہ معاون اور مددگار بنتا ہے، وہاں اس طرح کا جو میلہ ٹھیلا سا ہوتا ہے اس میں ہم جا کر کے اور تعداد بڑھاتے ہیں، لہذا جو خرافات ہے اس سے ان وجوہات کی وجہ سے جانا کراہت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو جانا ہے تہجد کے وقت میں، زندگی میں ایک بار چلا جائے، حضور بھائی گئے تھے، وہ بھی زندگی میں ایک بار چلا جائے، لیکن عموماً جو قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں اس کی وجہ سے نہ جانا ہی بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرامی، ہمارے سوالات کی نشست پوری ہو گئی، اب انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔